بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم میں 12ویں پارے میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورت اتاری ہے، جس میں داستان یوسف کا ایک عجیب غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. کل سورہ یوسف دیکھ رہا تھا، جتنی مرتبہ بھی قرآن کریم کا مطالعہ اگر کوئی انسان کرتا ہے، ہر مرتبہ وہ الگ نتیجے پر پہنچتا ہے اور ہر مرتبہ اس کو کوئی نہ کوئی نئی بات ملتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست فقیہ مفتی گزرے ہیں. پوری رات مطالعے کی عادت تھی. کچھ حضرات نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ اپنی ذات پر کیا ظلم ہے کہ پوری رات آپ کتابوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا پوری امت اس بھروسے پر سو جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو محمد سے پوچھ لیں گے. اگر محمد ہی سو جائے گا تو امت کے مسائل کون حل کرے گا. جب نیند لگتی تھی تو ایک کونا بدل کر دوسرے کونے میں جاتے تھے اور پھر مطالعہ شروع کرتے تھے. وہاں نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو تیسرا کونا، اس طریقے سے چوتھا کونا رات پوری کرتے تھے. کبھی کبھی گرمی کے موسم میں حد سے زیادہ گرمی ہوتی تھی تو ٹب میں پانی بھر کر کے اس میں بیٹھتے تھے اور مطالعہ کرتے تھے. جب ان کی کتاب مبسوط، جو عجیب و غریب مسائل پر مشتمل ہے، ایک غیر مسلم کے ہاتھ لگی اور اس نے وہ سارے مسائل پڑھے تو اس کے بعد یہ کہا کہ جب اس امت کے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب یعنی قرآن کریم کا کیا حال ہوگا. یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جو مطالعہ کرتا ہوں اس میں جو نئے نئے مسائل مجھے ملتے ہیں اس پر مجھے جو خوشی ہوتی ہے، وقت کے بادشاہ کو بھی وہ خوشی کہاں نصیب. کبھی کبھی اچھلتے تھے کہ اللہ نے نئے مسائل کے انکشافات پر جو خوشی ہم علماء کو دی ہے وہ وقت کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں. سورہ یوسف بظاہر دیکھے تو ایک مختصر کہانی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو بھائیوں کے درمیان دشمنی ہونے لگی اور ان کو کنویں میں ڈال کر آئے. مصر کی طرف جانے والا قافلہ ان کو نکال کر مصر کے بازار میں نیلامی کر رہا ہے اور عزیز مصر ان کو خرید رہا ہے اور اپنے گھر میں اکرام کے ساتھ رکھ رہا ہے. بعد میں چل کر زلیخا کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنایا اور پھر بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے. یہ شارٹ پس منظر پورے واقعے کا ہے. مگر اس صورت سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، کیا بودھ ہمیں ملتا ہے. اصل میں قرآن کریم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی اس قرآن کے ذریعے ہم قصوں میں سب سے بہترین قصہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. میں قصہ بیان نہیں کروں گا، آپ کے دماغ میں وہ قصہ تو ہے، لیکن اس قصے سے کیا عبرتیں، کیا نصیحتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، ان نصیحتوں اور عبرتوں تک ہمیں پہنچنا ہے. آدھی سورہ یوسف پڑھنے کے بعد 4 چیزیں تو مجھے اس صورت میں ملی ہے.
سب سے پہلی بات یہ ملی ہے کہ سب سے خطرناک بیماری اگر عام انسانوں میں ہے تو وہ حسد کی بیماری ہے، جو حد سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں انسان کی ترقی بھی رک جاتی ہے اور دوسروں کی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ حسد میں کتنی اچھائیوں سے انسان محروم ہوتا ہے، لیکن ایک بات پہلی جو نصیحت اس صورت سے حاصل ہوئی ہے کہ حسد سب سے خطرناک بیماری ہے۔ دوسرے نمبر کی بات، جب انسان کسی معاملے میں ہوشیاری، مکاری اور عیاری کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے ایسی حرکت کراتے ہیں کہ پھر اس کی مکاری کا بانڈا چوراہے پر پھوٹتا ہے۔ چار راستے کے بیچ میں اگر بانڈا پھوٹ جائے تو چاروں طرف کے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس صورت کا دوسرا سبق اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب انسان اپنی مکاری اور عیاری کو ہوشیاری سے تعبیر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ خود اسی کے ذریعے ایسی حرکت کراتے ہیں کہ چوراہے پر اس کا بانڈا پھوٹتا ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں۔ تیسرا سبق، انسان پر جب حالات آئے اس وقت اگر وہ صبر کے دامن کو پکڑ لے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد اور شرارت کرنے والوں کی شرارتوں کو اس طریقے سے بے اثر بنا دیتے ہیں کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ چوتھا سبق یہ حاصل ہوا کہ آزمائش، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے نیک بندوں پر ہی نازل فرماتے ہیں۔ اور بھی مزید آدھی صورت کا مطالعہ باقی ہے، انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا۔ سب سے پہلی بات کہ حسد سب سے خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری زیادہ تر ان حضرات میں پائی جاتی ہے جن کا تعلق اونچے طبقے اور اونچی سوسائٹی سے ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ بھی تو نبوت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اونچے گھرانے کے لوگ تھے، مگر حسد کی بیماری ان میں پائی جا رہی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، مشہور نام ہے حابل اور قابل، لیکن جب معاملہ بگڑنے لگا اور حسد کی بیماری میں قابل مبتلا ہو گیا تو بھائی کے خون کا بھی پیاسا بن گیا۔ یہ اتنی خطرناک بیماری۔ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد کو محبت زیادہ تھی۔ یا رک کر کے ایک مسئلے کو اچھی طرح سمجھے، اگر باپ کی چند اولاد ہے یا شوہر کی چند بیویاں ہے تو معاملے میں انصاف کرنا ضروری ہے۔ ایک بیٹے کو اگر اچھے کپڑے پہنا رہا ہے تو باقی بیٹوں کے لیے بھی وہی لباس منتخب کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزیں اگر ایک بیٹے کو اچھی دے رہا ہے تو دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر چند بیویاں ہیں تو ان بیویوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ رہی بات دلی محبت کی تو اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، بندے کو اس میں اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک۔ اے اللہ، میں اپنی بیویوں کے درمیان جو تقسیم کر کے باری باری متعین کی ہے اس کا تو مجھے اختیار ہے اور اس کا میں مالک ہوں، لیکن جن چیزوں میں مجھے اختیار نہیں ہے اس پر تو میرا مواخذہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں، ہر بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ انصاف کا تھا۔ اب وہ باری تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو کہ نان نفقے اور خرچہ دینے کا مسئلہ ہو، سب کو برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ رہی بات محبت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ رجحان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر بیویوں میں سے قلبی لگاؤ کسی سے زیادہ ہے تو یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو میری پکڑ اس پر نہ فرما۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ برابر سرابر معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے۔ رہی بات ایک کی طرف اگر قلبی لگاؤ ہے تو اس میں باپ کا یا ماں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں اللہ کے وہاں اس کی پکڑ نہیں ہو۔ تو معاملہ ہو تو انصاف کا، لیکن قلبی لگاؤ اگر کسی ایک کی طرف ہے تو پھر انسان معذور ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بیٹوں کے ساتھ معاملے میں انصاف کرتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ قلبی لگاؤ تھا۔ پہچان رہے تھے
کہ بعد میں چل کر میرا بیٹا نبوت کے مقام پر فائز ہوگا. صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی حسین ہے، جس کی وجہ سے قلبی لگاؤ زیادہ تھا اور چھوٹے بھی تھے. بس یہی بات بیٹوں کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے یہ پلاننگ کرنا شروع کیا کہ ہمارے والد تو کھلی غلطی پر ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، یوسف اور ان کے بھائی ہم سے زیادہ ہمارے ابا کے محبوب ہیں. اب پلاننگ کرنے لگے ان کو قتل کریں گے اور باپ کے درمیان سے اس کانٹے کو دور کریں گے اور باپ کی ساری محبت ہماری طرف مرکوز ہو جائے گی. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی. اب دیکھیے حسد کی بیماری میں خود بھائی مبتلا ہو گئے تو بھائی کے خون کے پیاسے بن گئے. سب سے پہلا سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اپنے بھائی کے خون کا بھی پیاسا بن جاتا ہے. اور عام طور پر اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں میں یہ بیماری ہوتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کیونکہ ان کا تعلق بھی اونچے خاندان سے ہے. آج دیکھتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی میں بھائی اگر بزنس میں ترقی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو جس کی طرف سے حالات فیس کرنا پڑتا ہے وہ اپنے گھر اور خاندان کے افراد کے لوگ ہی ہوتے ہیں. ایسے موقع پر اس بیماری کو ختم کرنے کے مختلف علاج علماء نے لکھے ہیں. اگر دل اللہ نے بڑھا دیا ہے تو فوراً یہ کہو یا اللہ میرے اس بھائی کو اور اس کے بزنس میں، علم میں، دولت میں خوب ترقی نصیب فرما. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا. اگر دل بڑا نہیں ہے تو اچھا نہیں سوچ سکتے تو برا بھی مت سوچو. بلکہ ہمارے استاد تو کہتے تھے جب میں کسی کو بزنس کے لائن میں یا کسی نعمت میں اچھا دیکھتا ہوں تو میرے دل سے تو یہ دعا نکلتی ہے باری تعالیٰ اس کو مزید 2 قدم آگے بڑھا. اگر یہ 2 پیسہ زیادہ کمائے گا تو 2 غریب کا کام کرے گا. یہ بس یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس بیماری کی وجہ سے آج ہمارا سماج خاندان کے خاندان بہت پیچھے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس خطرناک مرض سے جو دکھتا نہیں ہے مگر انسان کی صحت کو بھی کھا جاتا ہے اور اس کی روح کو بھی کھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے. دوسرا سبق جو میں نے بتایا تھا کہ انسان ہوشیاری اور مکاری اور عیاری کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے ایسی حرکت کراتے ہیں کہ اس کا بانڈا چوراہے پر پھوٹ جاتا ہے. باپ سے یوسف کو حاصل کیا، ابا ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجے، پھسلا کر کے لے گئے منت سماجت کر کے. جب واپس آئے پوری پلاننگ تھی کہ قتل کرنا ہے یا کیسی ایسی زمین میں ڈالنا ہے کہ دوبارہ باپ کے پاس آ نہ سکے. جب والد کے پاس آئے کہنے لگے انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ابا کیا بتائے تمہیں، ہم تو ریس میں مشغول تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف تو چھوٹا تھا تو اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا. فاكله الذئب، اور بھیڑیا آ کر کے اس کو کھا گئے. شور کون مچاتا ہے؟ چور. چور مچائے شور. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. دیکھیے جس کو زیادہ وضاحتیں دینی پڑے سمجھ لو اس کے پیر کچے ہیں. ابا تم تو کبھی بھی ہماری بات مانتے بھی نہیں، اگرچہ ہم دودھ کے دھلے ہو، ہمارے دامن کو نچوڑ کر جبرائیل بھی وضو کرے مگر آپ ہماری بات نہیں مانتے. اتنی ساری وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ دل میں چور چھپا ہوا تھا. جانور ذبح کر کے پورا کردہ لت پت کر کے خون آلودہ کر کے ابا کے سامنے پیش کر رہی ہے، دلیل بھی حاضر. اب ہمارے سچے ہونے کا اور کیا ثبوت چاہیے؟ یعقوب علیہ السلام بڑے دل کے آدمی تھے، سمجھ رہے تھے یہ کتنا کوالیفائڈ بھیڑیا ہے کہ پورے یوسف کو کھا گیا مگر کرتا کہیں سے بھی نہیں پٹا اور پورا کرتا خون میں لت پت ہے. پھاڑنا بھول گئے تھے. بس یہ سبق یہاں سے حاصل ہوا کہ انسان جب مکاری اور عیاری کرتا ہے اللہ اس سے ایسی حرکت کرا دیں گے کہ اس کا بانڈا چوراہے پر پھوٹتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے تو لعن طعن نہیں کیا، نفرت اور حقارت سے نہیں دیکھا مگر سمجھ گئے کہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا، نہ دامن پہ کوئی داغ، نہ کھنجر پہ نشان. نہ دامن پہ کوئی داغ، نہ کھنجر پہ کوئی نشان. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ تو قتل ہوا کہ کرامت ہوئی.
پورے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا کہ مگر کہیں سے کرتا پھٹا نہیں ہے. پتہ نہیں کون سے جنگل کے اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. پورا کرتا خون آلود تو ہوا مگر پھاٹنا بھول گئے. لیکن یعقوب علیہ السلام بڑے دل کے آدمی تھے. بس اتنا کہا بل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. اب یہاں سے تیسرا سبق. اپنا چہیتا بیٹا باپ سے الگ ہو گیا اور باپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بیٹے کا خون ہے, کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. بس تمہارے دل نے یہ بات بنا لی ہے, میں اس پر ایسا صبر کروں گا کہ اس میں ذرہ برابر شکایت نہیں ہوگی. فصبر جمیل. ایک ہے صبر اور وہ بھی ہے اچھا صبر جس میں شکوہ شکایت نہ ہو. تیسرا سبق حاصل یہ ہوا کہ انسان حالات پر بس صبر کرے. دیکھیے صبر 3 حروف سے مل کر بنا گیا, صاد با را, مگر کتنی عجیب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس وصف میں چھپائی ہیں. انسان اگر میدان جنگ میں صبر یعنی ڈٹا رہے دشمن کے سامنے تو اس کی اچھی صفت اس کی زندگی میں آتی ہے شجاعت اور بہادری. انسان کو اگر تھوڑا رزق ملا ہے مگر اس پر بھی اللہ سے راضی ہے تو اس کو کہتے ہیں قناعت. انسان چاہتا ہے کہ 2 نمبر کا دھندا کر کے پیٹ کو اور بڑھاؤ یا شرمگاہ کو ایک جگہ کے علاوہ دوسری جگہ استعمال کرو, مگر اللہ کا خوف غالب ہے اور صبر سے وہ کام لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقوی. حرام کمائی سے بچتا ہے اس کو کہتے ہیں عفت اور پاک دامنی. تو صرف صبر کے ذریعے اتنی ساری خوبیاں انسان کو حاصل ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا بس میں صبر کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے بھی میں کوئی شکایت نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون. جو حالات تم میرے بیٹے کے متعلق بیان کر رہے ہیں میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا. یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا. چھوٹے ہیں, بھائیوں کی طرف سے اتنی خطرناک بے وفائی ہو رہی ہے اور جنگل میں ایک عجیب و غریب کنویں میں ڈال کر کے آ رہے ہیں, مگر نہ شور نہ چلانا نہ کچھ بھی نہیں. اللہ کی ذات پر کامل یقین جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر الہام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ابھی تو چونکہ 7 سال کے بچے ہیں, وہی تو 40 سال کے بعد آتی ہے, مگر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ آج تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ جو حرکت کی ہے تم اسی پر ان کو متنبع کرو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور حالت یہ ہوگی کہ وہ تم کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہوں گے. ایسا وقت آئے گا. پھر یوسف علیہ السلام دوسری آزمائش میں مبتلا ہوئے کہ وہاں سے مصر کی طرف جانے والا قافلہ جب پانی لینے کے لیے ایک شخص گیا اور ڈول میں یوسف علیہ السلام خدا کی مدد سمجھ کر بیٹھ گئے اور اس نے رسی کھینچی کہ پانی بھر گیا ہے اور اوپر آئے. یا بشرا ھذا غلام. ہائے خوشخبری, کتنا حسین اور خوبصورت بچہ ہے, اس کو تو منڈی میں خفیہ طور پر بیچیں گے اور بہت زیادہ پیسے کمائیں گے. مگر کیا معلوم کہ یہ کون سا بندہ ہے جو مقام نبوت پر بھی فائز ہونے والا ہے. یوسف علیہ السلام اتنے اونچے خاندان کے, بھائیوں کی طرف سے بے وفائی, عجیب و غریب کنویں میں ڈال دیا گیا. تیسری آزمائش یہ شروع ہوئی کہ مصر کے بازار میں نیلامی ہو رہی ہے. اس غلام کو کون خریدے گا؟ معمولی بات ہے, کون انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عزیز مصر کے مقدر میں لکھی تھی تو عزیز مصر نے ان کو خریدا. عزیز مصر قیافہ شناس تھا. قیافہ شناس ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ پیروں کی انگلیاں دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندازہ لگا دیتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے. کبھی ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر کے بتاتے ہیں مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسے بندے بہت سارے دنیا میں جو پہلے سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں مگر ایک پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوتی. ہاتھ میں کھجلی آ رہی ہے, پیسہ آئے گا تمہارے پاس. صبح صبح گھر پر کوا آ کر بیٹھ گیا کہ پورا دن خراب جائے گا تمہارا. رات کے وقت گھر میں جھاڑو لگایا ہے, اب غربت اور افلاس کا شکار تم ہوں گے. خیر ایسی باتیں ہوتی ہیں. وہ قیافہ شناس تھا. اس نے اندازہ لگایا کہ صورت بھی حسین ہے, سیرت بھی حسین ہے اور پیشانی سے لگ رہا ہے کہ اس کا مستقبل بہت بہتر ہوگا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ, اس کو عام غلام کی طرح مت رکھنا بلکہ اس کا اکرام کرنا. یہاں بھائی پلاننگ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چھوٹے کا تو مستقبل کا خاتمہ کر دیا ہے,
مگر مائی اللہ از بیسٹ پلانر. اللہ کی پلاننگ بہت بہترین ہوتی ہے. یا اللہ کی پلاننگ ہو رہی ہے, آزمائش پر آزمائش آ رہی ہے کہ مصر کے مارکیٹ میں نیلامی ہو رہی ہے, یوسف کو کون خریدے. یوسف علیہ السلام کی خریداری, بولیاں بولنے والے بول رہے ہیں عزیز مصر کے حق میں یہ نعمت مقدر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ نعمت لکھی تھی, خریدا اور گھر پر لے گئے اور مزید ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بہت زیادہ آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہو, روزہ بھی رکھتا ہو, تہجد کی پابندی بھی ہوتی ہے, اور اس کے باوجود بھی حالات آ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نیک لوگوں کو آزماتا ہے, بس چاہتا ہے اللہ کہ ایمان میں کھڑے ہیں یا کھوٹے, کیونکہ اللہ کی معیت ان کو نصیب ہونے والی ہے صبر کے نتیجے میں. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کبھی آزماتے ہیں خوف مبتلا کر کے, والجوع کبھی اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی کر کے آزماتا ہے, ونقص من الاموال کبھی انسان بہت زیادہ بزنس میں محنت کرتا ہے مگر نتیجتاً جو فائدہ اس کو ملنا چاہیے تھا وہ کما حقہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ مال کم کر کے بھی آزماتا ہے, مال کو بڑھا کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. والانفس کبھی اللہ تعالیٰ جان کو کم کر کے بھی آزماتا ہے. باپ ہے, جوان بیٹا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے جوان بیٹے کو چھین لیا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کس طرح آزمایا, بھائیوں کے ساتھ بے وفائی, کنویں میں ڈال کر آزمایا, مصر کے بازار میں نیلامی کے ذریعے اللہ نے آزمایا. یہ تو حالات دکھ رہے ہیں, مگر جب عزیز مصر کے گھر میں آئے تو اتنی خوشحال زندگی ہونے لگی, اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. مگر مومن کی شان ہے کہ موسم بہار میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا اور موسم خزاں میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا. حالات خوشی کے ہو کہ حالات غمی کے ہو, اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ نہیں بھولتا. بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پر اس کو بٹھاتے ہیں. چونکہ وقت ابھی ہو گیا ہے اور بھی چند اسباق اس صورت کے باقی رہ گئے ہیں, انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ ہفتے اگر حیات نے وفا کی تو اس کا تذکرہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سورہ یوسف کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات کریں گے. ایک بات آخری یہ کہہ دوں میں کہ اس وقت جو سردی کا موسم ہے یہ مومن کے لیے بڑے غنیمت کا موسم ہے. نیک لوگوں کے لیے موسم بہت بہترین موسم ہے, جس میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں. پیر کے دن, جمعرات کے دن اگر روزہ رکھنا چاہے انسان تو بہت آسانی سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو یہ تو غنیمت کا موسم ہے, اس کی ٹھنڈک سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے روزوں کی ہمیں توفیق دے ان دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے. بعد میں آئندہ سال یہ موسم ہمیں ملے نہ ملے, خصوصاً راتوں کی بڑی قدر ہمیں کرنی چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تہجد کی توفیق مل رہی ہے تو چونکہ ابھی 7:30 کو نماز ہو جاتی ہے اور صبح 6:05 کو فجر کی نماز ہے, 10 گھنٹے مکمل رات میں ملتے ہیں. اگر 5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد آدمی اگر 4:45 کو بھی اٹھ جائے تو 5:20 تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے, آسانی سے تہجد پڑھ سکتا ہے. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے اور انسان ایسے وقت میں پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے, اس کی وجہ سے زندگیوں پر بڑے اثرات پڑتے ہیں. اگر تہجد کا اہتمام بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تو ہماری جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسے وقت میں بھی اگر ہم نماز سے محروم ہیں تو بھائیوں کسی گھر کے کونے میں جا کر رونے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے کیا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تو اپنے سامنے بھی کھڑے ہونے کو ہمیں تیار نہیں ہے. سوچنے کی ضرورت ہے بھائی. ماشاءاللہ بڑی عمر کے لوگ صرف فجر میں دکھتے ہیں, ہمارے نوجوان صحت مند اور تندرست کیوں فجر کی نماز میں نہیں دکھتے؟ یہ ہمیں رونے کی ضرورت ہے. آج لوگ بتانے والے ہیں کل کوئی نہیں رہا, بس حالات اس طریقے سے تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. آج لوگ حالات کا رونا رو رہے ہیں. حالات کا رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں, اپنے اعمال کا رونا رونے کی ضرورت ہے. حالات کا رونا رونے سے اللہ کی مدد نہیں آتی, اعمال کا رونا رونے سے اصلاح کی توفیق بھی ملتی ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے.
اس لیے کم سے کم ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے، عام دنوں میں رات کم مختصر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم تہجد نہیں پڑھ پاتے، لیکن ایسے موقع پر تو ہم تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بندہ ارادہ کرے رات میں، اگر نیت کر کے اگر سوئے، کوئی الارم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ الارم ہے، اگر اس آیت کو پڑھ کر کے سو جائے اور نیت کرے کہ مجھے 4 بجے اٹھنا، کہ 4 بجے آپ کی آنکھ کھلے گی، یہ تجربہ ہے کئی اکابرین کا، الحمدللہ میرا بھی تجربہ ہے، بغیر الارم کے اس آیت کے ذریعے آپ کی آنکھ کھلے گی۔ بہت سی مرتبہ ہم چونکہ پورے دن کمائی میں تھکتے ہیں، جس کی وجہ سے 6 گھنٹے کی رات کی بھی نیند کم پڑتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ گھر کا کام کاج اتنا ہے جس کی وجہ سے میں تھک جاتی ہو، آپ کی خدمت میں اتنے سارے غلام آئے ہیں تو ایک غلام مجھے بھی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہترین میں عمل نہ بتاؤ، سونے سے پہلے جب بستر پر جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان تسبیحات جس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے اس کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ تجربے کی بات ہے کہ جتنی بھی تھکن ہوگی مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ اس تھکن کو بھی دور کر دیں گے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی، اور ان ایام کے ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔